امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے آج اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ ویسے تو ٹرمپ کے دوسری مدت کے لیے صدر بننے کے بعد سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں اور ٹرمپ کے بیانات اور اقدامات کی وجہ سے بھارتی وزیر اعظم مودی کی سیاسی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں اور انہیں بھارتی اپوزیشن کے یہ تانے پڑ رہے ہیں کہ ٹرمپ مسلسل بھارت کی توہین کر رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، بھارت کے خلاف سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں، مگر بھارتی وزیر اعظم مودی میں انہیں جواب دینے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ الزام بھی اپوزیشن لگا رہی ہے، مگر اس ساری صورتحال میں آج بھارت نے امریکہ کے ساتھ 10 سالہ دفاعی فریم ورک پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ اور بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی آج ملائیشیا میں آسیان کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے دوران ملاقات ہوئی، جس کے بعد خود پیٹ ہیگسیٹ نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ میری بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے 10 سالہ امریکہ انڈیا ڈیفنس فریم ورک پر دستخط کے لیے ملاقات ہوئی۔ اس سے ہماری دفاعی شراکت مزید آگے بڑھے گی، جو علاقائی استحکام اور ڈیٹرنس کی بنیاد ہے۔ ہم اپنے باہمی تعاون، معلومات کے تبادلے اور ٹیک کوآپریشن کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ ہمارے دفاعی تعلقات اتنے مضبوط پہلے کبھی نہیں رہے۔ جبکہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پیٹ ہیگسیٹ کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کے حوالے سے ایکس پر لکھا کہ ہم نے امریکہ اور انڈیا کے درمیان بڑی دفاعی شراکت داری کے 10 سالہ فریم ورک پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ معاہدہ ہماری پہلے سے مضبوط دفاعی شراکت داری کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔ یہ دفاعی فریم ورک بھارت اور امریکہ کے دفاعی تعلقات کے پورے اسپیکٹرم کے لیے ایک پالیسی ڈائریکشن فراہم کرے گا۔ راجناتھ سنگھ کے مطابق دفاع ہمارے دو طرفہ تعلقات میں ایک بڑے ستون کے طور پر برقرار رہے گا۔ ہماری شراکت داری ایک آزاد، کھلے اور اصولوں پر مبنی انڈو پیسیفک ریجن کو یقینی بنانے کے لیے نہایت اہم ہے، مگر واضح رہے کہ یہ کوئی نئی پیشرفت نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی فریم ورک پرانا ہے، جس میں ہر 10 سال بعد توسیع ہوتی رہی ہے اور اس دفعہ دستخط ہونے میں کچھ مہینوں کی تاخیر ہوئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی فریم ورک اس سال جولائی یا اگست میں ہی مکمل ہونے کی توقع کی جا رہی تھی، مگر پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کے بیانات سے اس معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی، جبکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جاری تجارتی جنگ نے بھی تاخیر میں کردار ادا کیا۔ 8 اگست کو روئی خبر سامنے آئی تھی کہ 3 بھارتی حکام نے بتایا ہے کہ بھارت نے نئے امریکی ہتھیاروں اور طیاروں کی خریداری کا منصوبہ فی الحال روک دیا ہے اور یہ بھارت کی جانب سے مضبوط رد عمل کا پہلا اشارہ ہے، جو صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر ٹیرفز کے نفاذ سے دونوں ممالک کے تعلقات کو دہائیوں کی نچلی سطح تک لے آیا ہے۔ 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت آنے والے ہفتوں میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو امریکہ بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ کچھ خریداریوں کا اعلان کیا جا سکے، مگر یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ خبر کے مطابق بھارت نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ دفاعی خریداری اس وقت آگے بڑھ سکتی ہے کہ جب بھارت کو ٹیرفز اور 2 طرفہ تعلقات کی سمت کے بارے میں کلیئرٹی ہو جائے۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ امریکہ سے دفاعی اشیاء کی خریداری کو روکنے کے لیے کوئی تحریری ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے پاس جلد فیصلہ بدلنے کا آپشن ہے، تاہم فی الحال کوئی مثبت پیشرفت نہیں ہو رہی ہے۔ خبر کے مطابق رائٹرز پہلی بار رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی کمپنیوں سے اسٹرائکر کامبیٹ وہیکلز اور جیولن اینٹی ٹینک میزائلز کی بھارت کی جانب سے خریداری پر بات چیت فی الحال روک دی گئی ہے۔ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فروری میں ان اشیاء کی پروکیورمنٹ اور مشترکہ تیاری کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ 2 افراد نے بتایا تھا کہ راجناتھ سنگھ کے منسوخ ہونے والے دورے میں وہ بھارتی نیوی کے لیے 6 بوئنگ طیارے اور سپورٹ سسٹمز کی خریداری کا اعلان کرنے جا رہے تھے۔ حکام کے مطابق 3.6 ارب ڈالرز کے مجوزہ معاہدے کے تحت طیاروں کی خریداری پر بات چیت آخری مراحل میں تھی۔ یہ سارا معاملہ اس لیے تاخیر کا شکار ہوا تھا اور اب ملائیشیا میں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ اور بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 10 سالہ دفاعی فریم ورک پر دستخط کر دیے ہیں۔ ٹیرف کے حوالے سے ابھی تک امریکہ اور بھارت کے جو اختلافات ہیں وہ برقرار ہیں، مگر ڈیل ہونے کی خبریں بھارتی میڈیا ضرور رپورٹ کر رہا ہے۔